السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں کے متعلق یعنی حضور کے مبارک ہاتھ کیسے تھے ان کے متعلق سنیں گے۔ تو جی بچوں کون اس کا جواب دے گا؟ جی احمد بھائی اس کا جواب دیں گے۔ جی احمد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی پر گوشت، کلائیاں لمبی، بازو دراز اور گوشت سے بڑے ہوئے تھے۔ اور آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی خوشبو کے متعلق سنتے ہیں کہ حضور کے ہاتھوں کی خوشبو کیسی تھی۔ جی کون بتائے گا؟ جی احمد رضا بھائی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کسی ریشم اور دیپا کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و نازک نہ پایا اور نہ ہی کسی خوشبو کو آپ کی خوشبو سے بڑھ کر پایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور تیسرا سوال کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کے معجزات کیسے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے اور اگر کسی کے رخسار پہ ہاتھ پھیر دیتے تو اس کو کیا برکات ملتی؟ جی مبین بھائی اس کا جواب دیں گے۔ جی مبین بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا، اور جس بچے کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک پھیر دیتے وہ خوشبو میں تمام بچوں سے ممتاز ہو جاتا۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی ساتھ ہی نکلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک بچے کے رخسار پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ میں سامنے آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر بھی اپنا دست مبارک پھیرا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک اپنے گالوں پر محسوس کی، اور ایسی خوشبو آئی کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ کسی عطر فروش کی صندوقچی سے نکلا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو دیکھا آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے معجزات، ہاتھوں کی برکات کیسی تھیں کہ جس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے، کسی کے رخسار پہ ہاتھ پھیر دیتے تو وہ خوشبو والا ہو جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ بہت ہی نرم و نازک تھے، اور اس کے باوجود جو بھی اگر کوئی پتھر صحابہ کرام سے نہ ٹوٹتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بازو میں اللہ نے وہ طاقت بھی عطا فرمائی تھی کہ ایک ہی وار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بڑے بھاری پتھروں کو بھی توڑ دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، یعنی ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتے، اور یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو بہت بڑے پہاڑ کو ایک ہی وار کریں اور وہ پھول کی طرح ہلکا پھلکا ہو جائے۔